أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين فخرج منها خائفا يترقب قال رب نجني من القوم الظالمين ولما توجه تلقاء مدين قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون ووجد من دونهم امرأتين تذودان قال ما خطبكما قالتا لا نسقى حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير فسلقاهما ثم تولى إلى الظل فقال رب إني لما أنزلت إلي فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. وجاء رجل من اقصى المدینہ، جاء یعنی وہ آیا، رجل ایک شخص، من اقصى المدینہ تھی، شہر کے دوسرے کنارے سے، یسعا دوڑتا ہوا، قال یا موسیٰ اس نے کہا اے موسیٰ، ان الملأ بے شک ملأ سردار، یأتمرون وہ فیصلہ کر رہے ہیں، فیصلہ کیا کر رہے ہیں، بھی کہ یہ بھی کا تیرے بارے میں، لیقتلوا کا کہ وہ قتل کر دیں آپ کو، فخرج بس تم نکل جاؤ یہاں سے، انی بے شک میں، لکا تیرے لیے، من الناصحین یعنی خیر خواہوں میں سے ہوں، یعنی تیرا سچا خیر خواہ ہوں، فخرج منہا پس وہ نکلا وہاں سے، خائفن خائفن یعنی ڈرتے ہوئے، یا ترقب یعنی ادھر ادھر دیکھتے، گردن کو ادھر ادھر گھما کے دیکھنا، کوئی آتا نہیں تھا، قال ربی پھر انہوں نے دعا کی، اے ربی اے میرے رب، نجنی مجھے نجات دے، من القوم الظالمین ظالم قوم سے، ولما توجہ تو جب اس نے رخ کیا، تلقاء مدین طرف مدین کی طرف، قال اس نے کہا، عسا قریب ہے کہ ربی میرا رب، ان یہدینی کہ وہ دکھائے گا مجھے، سواء السبیل سیدھے راستے، سیدھے راستے کو ہدایت دے گا، یعنی سیدھا راستہ مجھے دکھائے گا، ولما پر جب وہ واردہ وہ پہنچے، ماء مدین، ماء کر پانی، پانی سے مطلب یہاں پہ کنواں، جب وہاں پہ کنویں پہ پہنچے، مدین کے یعنی مدین شہر میں پہنچے کنویں پہ، فجد علیہ تو پایا انہوں نے اس پر، امتن یعنی بہت سارے لوگوں کو، من الناس لوگوں میں سے، یسقون جو پانی پلا رہے ہیں، وجد اور پھر انہوں نے یہ بھی پایا، من دونہم ان کے علاوہ، امراتین دو عورتوں کو، تازودان وہ دور کھڑی یعنی روکے ہوئے ہیں اپنے جانوروں کو، قال ما خطبکما انہوں نے کہا کہ کیا تمہارا کیا معاملہ ہے، قالتا تو وہ دونوں بولی، لا نسقی ہم نہیں پانی پلاتی، حتی یہاں تک کہ، یستر رعائی یعنی کہ یہ چرواہے جو ہیں وہ واپس نہ چلے جائیں، وہ ابونا اور ہمارے ابا جان، شیخن بہت بوڑھے ہیں، کبیر بہت زیادہ بوڑھے، شیخ مانے بوڑھا، اور شیخن کبیر بہت زیادہ بوڑھے ہیں، فسقا پس اس نے پلا دیا، لہما ان دونوں کے لیے، پن کو دونوں کے لیے پانی پلا دیا، ثم پھر تولا پھر وہ لوٹے، الی الظل سائے کی طرف، فقال اور انہوں نے کہا، ربی اے میرے رب، انی لما انزلت الیہ بے شک میں اس کی جو تو نازل کرے میری طرف،
من خیر کوئی بھی بھلائی، فقیر میں اس کا محتاج ہوں، یعنی جو بھی تو بھلائی دے اس کا میں محتاج ہوں۔ تو یہاں ہم جیسے پڑھا ہے کہ کل اس شخص نے جب موسیٰ علیہ السلام اس کی طرف گئے اور اس نے یہ سمجھا کہ یہ تو مجھے ہی پکڑنے لگے، اور تو اس نے شور مچا دیا کہ کل جس طرح تم نے ایک شخص کو مارا ہے، کیا تم آج بھی وہی ارادہ کرتے ہو مارنے کا؟ تو پھر یعنی کہ اس نے اس کا ان کا راز فاش کر دیا۔ تو پھر وہ بھی لڑائی چھوڑ کے وہاں سے بھاگا، جب اس کو پتا چل گیا راز کا، اور وہ چلا گیا فرعون کی طرف۔ وہاں بتایا جا کے کہ یہ اس کا جو کل جو قبطی قتل ہوا ہے، اس کا قاتل تو موسیٰ علیہ السلام ہے، موسیٰ ہے۔ تو جب وہ گئے تو انہوں نے وہاں پہ انہوں نے فیصلہ جو مشورہ کیا، اور پھر وہاں پہ ان کا فیصلہ یہ ہوا کہ ان کو موسیٰ کو اس کے الزام میں قتل کر دیا جائے، کیونکہ ویسے ان کو پتا تھا کہ یہ ہے تو بنی اسرائیل کے، تو بہرحال جو بھی تھے جب وہ وہاں سے ان کو فیصلہ ہو گیا کہ قتل کر دیں۔ تو وہاں پہ ایک ایسا شخص تھا جس نے اپنے ایمان کو چھپایا ہوا تھا وہ ہے بھی، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ شاید وہ فرعون کا جو ہے وہ رشتہ دار ہی تھا، بہرحال اس نے چھپایا تھا، اور وہ وہاں سے دوڑ کے بھاگا ہوا ہے، ورجع رجل سے مراد ہے کہ قدم، یعنی وہ پیدل دوڑتا ہوا کہیں سے آیا، اور ان کی یعنی ان کے پولیس سے آنے سے پہلے پہلے وہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچ گیا، اور اس نے یہ خبر ان کو دے دی کہ آپ کے قتل کا فیصلہ ہو چکا، آپ یہاں سے نکل جائیں، آپ یہاں سے چھوڑ دیں ورنہ آپ کو قتل کر دیں گے۔ پھر یہاں بتایا فخر جمین ہے خائف، تو وہ پھر وہاں سے ڈرتے ڈرتے وہاں سے نکلے، یا ترقب، یا ترقب رقاب جیسے گردن کو کہتے ہیں، گردن کو ادھر ادھر گھما کے دیکھنا، ادھر کبھی ادھر دیکھیں کہ وہ کہ پتا چلے کہ پیچھا تو نہیں کر رہا، یعنی اس طرح ڈرتے ڈرتے وہاں سے وہ نکلے۔ اور پھر انہیں دعا بھی کی، قال رب نجنی من القوم الظالمین، اے میرا رب مجھے نجات دے ان قوم جو ظالم قوم ہے، یعنی فرعون اور اس کے اہلکاروں سے، یا جو بھی ان کے پیچھے ان کو گرفتار کرنے آ رہے ہیں، یا اللہ مجھے ان سے نجات دے دے، مجھے ان کے میں ان کے ہاتھ نہ ہو، یہاں سے نکل جاؤں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ یقینی بات ان کی دعا قبول کر لی۔ ولما توجہ، پھر انہوں نے رخ کیا مدین کا۔ اب یہاں سے وہاں سے نکل تو کھڑے ہوئے، اب ایسے زندگی جو ان کی پہلے گزری ہے وہ تو بالکل شہزادوں کی طرف زندگی گزری ہے ان کی، سفر بھی بہت لمبا، اور پھر ان کو بڑا مشکل محسوس ہوا، وہ راستے پہ چلتے دیے، جب وہ جنگلوں میں بیابانوں سے نکلے، اور پھر وہ مدین کے راستے پہ چل پڑے، تو پھر انہوں نے سوکھا سانس لے کہ اللہ مجھے عرب یا دین یا رسا واسم سیدھا راستہ دکھا دے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو مدین کا راستہ بھی دکھا دیا، اور پھر وہ راستہ بھی دکھایا جو اللہ کی طرف جاتا ہے، اور پھر ان کو ایسا بھی بنا دیا کہ انہوں نے اس راستے پہ دوسرے لوگوں کو بھی بلایا، تو اللہ نے ان کی دعا قبول کی اور یہ وہاں سے چل دیے۔ تو راستے میں یہی دعا کرتے جا رہے تھے کہ اللہ مجھے فرعون اور اس کے فرعون سے نجات دے دے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مدین کے راستے پہ ڈال دیا، اور اتنے آسان زبردست انہوں نے زندگی گزاری ہوئی تھی، اب آگے پھنس گئے کہ جی راستہ مشکل، پیدل نہ کوئی سواری، پیدل چلے جا رہے ہیں کہتے ہیں کہ تقریباً 8 دنوں میں وہ وہاں پہ پہنچے، بالکل ان کے جوتے بھی پھٹ گئے، ننگے پیر ہو گئے، برا حال، پھر کھانے کو کچھ بھی نہیں، صرف ان راستے میں کوئی گھاس یا پتے وہ کھاتے آئے، یا کوئی اور چیز ملی کہاں سے ملنی تھی، وہ چلے اور مدین کی وجہ پہنچے۔ تو وہاں یعنی اس کے کنویں پہ، ہر گاؤں میں کنواں تو ہوا کرتا تھا جہاں سے لوگ خود بھی پانی پیتے ہیں اور اپنے جانوروں کو بھی پانی پلاتے ہیں۔ تو وہاں سے انہوں نے یہ دیکھا، جب وہاں پہ پہنچے تو پتہ یہ چلا کہ وہاں پہ انہوں نے دیکھا کہ چرواہے ہیں جو پانی کھینچ کر اپنے جانوروں کو پلا رہے ہیں، پانی کنویں سے نکالتے ہیں، ڈول سے باہر آتا ہے، پھر اس کے جانور پی لیتے ہیں، مگر ساتھ ہی 2 عورتیں جو الگ سے کھڑی ہوئی ہیں، 2 عورتیں جو الگ کھڑی ہیں، کوئی کسی کو ان کی پرواہ نہیں ہے، ان کو کوئی نہیں پوچھتا کہ یہ عورتیں کیوں کھڑی ہیں، انہوں نے اپنی بکریوں کو بھی روک رکھا ہے۔ تو پھر موسیٰ صاحب ان کے پاس پہنچ گئے، ان کو ترس آ گئی کیا مسئلہ کیا ہے، وہ پہنچے اور انہوں نے پوچھا کہ تم لوگ تمہارا معاملہ کیا ہے؟ تو انہوں نے بتایا کہ جی ہم جو ہیں وہ ہماری بکریوں کو پانی پلا نہیں سکتے جب تک یہ چرواہے جو ہیں اپنے جانوروں کو نہ لے جائیں، ہم خود تو ہیں پانی نکال سکتے نہیں ہے ڈول سے، پانی ہمارے لیے نکالنا مشکل ہے، ہمارے ابا جان وہ بہت ہی بوڑھے آدمی، اور ہمارے گھر میں کوئی مرد ہے نہیں، تو اس لیے ہمیں آنا پڑتا ہے، مگر ہماری یہ مشکل ہے، اس لیے ہم کھڑے ہیں، جب یہ چلے جائیں گے تو جو بچا کچا پانی ہوگا ہم ان کو پلا لیں گے، اس لیے ہم ان کو روک کے کھڑی ہوئی ہیں۔ تو پھر آپ نے جو ان کے لیے، پھر انہوں نے آپ نے پانی پلا دیا ان کے لیے، انہوں نے ڈول کھینچا، کہتے ہیں کہ جی ولم وردا ہندو یہ پھر یہ بتایا فسقا لهما ثم تولى الى الظل، پھر انہوں نے ڈول سے لیے اور کہتے ہیں کہ
سیدنا عمر کہتے ہیں کہ کنویں کے منہ پر ان چرواہوں نے ایک بڑے پتھر سے ان کا منہ بند کر دیا، ان کو ہوتا ہوگا روزے بند کر دیتے ہیں، جس چٹان کو 10 آدمی مل کر سرکایا کرتے تھے، یعنی اس کے منہ سے ہٹاتے تھے، موسیٰ علیہ السلام نے تنے تنہا اس پتھر کو ہٹا دیا اور ایک ہی ڈول پانی نکالا جس سے اللہ نے برکت دی، اور ان دونوں لڑکیوں کی بکریاں جو ہے وہ ان کا خوب ان کے جی بھر کے پانی پیا۔ پھر آپ کی تھکے ہارے بھوکے پیاسے درخت کے سائے تلے بیٹھ گئے، یعنی مصر سے پیدل بھاگے دوڑے آئے تھے، پیروں میں چھالے پڑ گئے، کھانے کو کچھ پاس نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، اور وہ اس حالت میں حالت یہ تھی کہ آدھی کھجور کے بھی وہ محتاج تھے، کہ وہ اس کے لیے بھی ترس ترس رہے تھے۔ اندازہ لگائیں کہ اس وقت جو ہے وہ ساری مخلوق جو بھی تھی اس وقت زندہ، اس میں سب سے زیادہ برگزیدہ اللہ کے نزدیک آپ بھی تھے، اور آپ کی یہ حالت تھی کہ اس طرح بنے، اور انہوں نے پھر دعا ہی اللہ سے یہی کی کہ اللہ لما انزلت الی من خیر فقیر، جو بھی مجھے تیری طرف سے خیر میں نازل ہو تیری طرف سے، میں اس کا محتاج ہوں۔ تو کچھ ہوتے ہیں کہ یعنی کہ اللہ تب ان کے یہ بھی کہتے ہیں کہ جی یہ انہوں نے یہ بھی جو روزی کا ایک حاصل کرنے کا جو ذریعہ ابھی میرے سامنے ظاہر ہوا ہے، میں اس کا محتاج ہوں، یعنی دونوں لڑکیوں کے باپ کو ایک مزدور کی ضرورت ہے، مجھے روزی کی ضرورت ہے، یہ بھی لوگوں نے ایک اندازہ لگایا کہ یہ بھی ان کے شاید دعا میں یہ بھی شامل تھا کہ ان کو مزدور کی ضرورت ہے، مجھے مزدوری کی ضرورت ہے، نہ میرے پاس کوئی گھر بار ہے، نہ کوئی کھانے کو کچھ ہے۔ بہرحال اس کے بعد انہوں نے یہ دعا اللہ تبارک و تعالیٰ سے کی۔ ویسے بھی ہر انسان جو اللہ تبارک و تعالیٰ دے اس کا تو محتاج ہی ہوتا ہے، تو یہ دعا تو سب ہی کو کر لینی چاہیے، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، تو جو بھی مجھے عطا کرے میں اس کا محتاج ہوں، اور ہر انسان محتاج ہے، غنی تو ایک اللہ کی ذات ہی ہے۔ تو یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ کتنی مشکل سے اپنے آپ کو انہوں نے اپنی جان بھی بچائی، اور وہاں سے موسیٰ علیہ السلام کتنے مشکل سے وہاں اتنا سفر کر کے اور مدین میں پہنچ گئے۔ مدین میں پہنچ کے آگے ہم اس کا پڑھیں گے کل انشاءاللہ، کل تو نہیں، اب پیر کے والے دن، تو انشاءاللہ اس میں ہم آگے پڑھیں گے کہ کیا کچھ ہوا اور کس طرح ان کو وہاں جب یہ دعا مانگی ہے تو ان کو وہاں پہ جاب بھی مل گئی اور شادی بھی ہو گئی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ جب چاہیں جس کو چاہیں جس طرح بھی نواز دیں، یہ اللہ کے کام ہوتے ہیں جو کس طرح وہ اس لیے کی طرح یہ تدبیر ہوتی ہے کہ کہاں سے کہاں انسان کو پہنچاتے ہیں اور کہاں سے کیا کچھ بنانے کا اللہ تبارک و تعالیٰ ارادہ کرتے ہیں، تو اس کے لیے وہی اسباب پیدا کر دیتے ہیں۔ مشکلات تو آتی ہیں مگر آخر کار ہوتا وہی ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ جس کے چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو اس راستے پر ڈال دیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی صحیح سمجھ عطا فرمائے، اور ہمیں بھی سیدھے سچے سے سیدھے سیدھے صالحین میں سے شمار کر دے، اور ہمیں اچھے نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔